بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں ہوں آپ کا دوست اور بھائی ہومیو ڈاکٹر حبیب احمد شاکر فرام راولپنڈی۔ میں آپ کو حبیب ہومیو ہربل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل صحت و عافیت کے ساتھ نازل فرمائے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کھجور جنتی میوہ ہے۔ تو چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف۔ کھجور ایک مشہور و معروف خوش ذائقہ میوہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک انمول نعمت ہے، جسے بیک وقت قوت بخش اور لذیذ غذا، مسیحائی اثرات کی حامل دوا، فرحت بخش مشروب، کرشماتی میوہ اور جنت کا پھل اور لذت بخش مٹھائی ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسے صحرا کی خوراک کہا جاتا تھا، مگر اب اس کی افادیت ظاہر ہونے پر اس کا استعمال پوری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ کھجور کی تاریخ دنیا کی بابلی، یونانی اور مصری تہذیبوں کی طرح نہایت قدیم ہے۔ کھجور کے بارے میں ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کا درخت اس مٹی سے تخلیق کیا گیا جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد بچ گئی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کھجور انسانی خمیر کا حصہ ہے۔ کھجور کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ 20 مرتبہ کیا ہے۔ جہاں کہیں بھی اچھے پھلوں کا ذکر کیا ہے، کھجور کا ذکر اس میں شامل ہے۔ کتب احادیث میں کھجور کا تذکرہ نہ صرف طبی خواص کے ساتھ ملتا ہے، بلکہ کھجور کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مقبول و مرغوب اور معمول کی غذا ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ کھجور کے بارے میں ارشادات رسالت مآب ہیں کہ جسے کھجور میسر ہو وہ اس سے روزہ افطار کرے۔ عجوہ کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہروں سے شفا ہے۔ کھجور کھانے سے قولنج نہیں ہوتا۔ عجوہ کھجور میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اگر اسے نہار منہ کھایا جائے تو یہ زہروں سے تریاک ہے۔ تمہاری کھجوروں میں سب سے اچھی کھجور برنی ہے، یہ بیماری کو دور کرتی ہے اور اس میں کوئی بیماری نہیں۔ صبح نہار منہ کھجوریں کھایا کرو، ایسا کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ میرے نزدیک عورتوں کے حیض کی کثرت کے لیے کھجور سے بہتر کوئی دوائی نہیں۔ اگر 7 دن تک عجوہ کھجور 7 دانے روزانہ کھا لیے جائیں تو اس سے کوڑ میں فائدہ ہوتا ہے۔ جس نے صبح اٹھتے ہی عجوہ کھجور کے 7 دانے کھا لیے، اس دن اسے جادو اور زہر بھی نقصان نہ دے سکیں گے۔ اے عائشہ، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ بار بار دہرائے، اس گھر کے لوگ بھوکے ہیں۔ محدثین کے مشاہدات کے مطابق کھجور کو پھلوں میں ممتاز مقام حاصل ہے، کیونکہ یہ جسم انسانی کے ہر حصے کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ اگر اسے چلغوزوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو جگر کے لیے مزید تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ یہ جسمانی اور جنسی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ کھجور زخموں کو مندل کرتی ہے، اسہال کو روکتی ہے۔ جگر کا فعل درست کرنے کی وجہ سے یہ ارکان کے لیے بہترین ہے۔ محمد ابن زیبی کے مطابق حاملہ عورتوں کو کھجور کھلانے سے حلیم، خوبصورت اور بردبار لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کو رات کو بھگو کر صبح ان کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے، کیونکہ کھجور کے پانی میں بھی توانائی کے ساتھ ساتھ فرحت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یہ پانی منہ کے زخموں اور مسوڑوں کی سوزش میں بھی خصوصی طور پر مفید ہے، معدہ کو تقویت دیتا ہے اور اسہال کو روکتا ہے۔ کھجور صفرا اور تیزابیت کا علاج ہے اور غذا کھانے سے معدہ پر بوجھ کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ کھجور کے ہمراہ شیریں انار کا پانی معدہ کی سوزش اور اسہال مضمن میں نافع ہے۔ سامعین محترم، کھجور کا مزاج گدی اعصابی یعنی گرم تر ہے اور اس کے طبی خواص میں محرک جگر، مقوی دماغ، مفرح قلب، فوری توانائی کا ذریعہ، مسمن بدن، دافع سیل و دق، کثیر الغذا، ملین اور زود ہضم شامل ہیں۔ کھجور اللہ تعالیٰ کا ایسا عطیہ ہے جس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ اپنے مقوی اثرات کی بدولت شفا بخش غذا ہے۔ اس کی افادیت کا اندازہ اس قرآنی تذکرہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے
جس میں حضرت مریم علیہ السلام کو تنہا جنگل میں ہونے کی حالت میں زچگی کی جان گسل دردوں اور بعد کی شدید کمزوری کو رفع کرنے کے لیے تازہ پکی ہوئی کھجوریں کھانے کی نصیحت کی گئی۔ چنانچہ کھجوریں کھانے سے نہ صرف ان کی زچگی جلد مکمل ہو گئی بلکہ انہیں اتنی فوری توانائی ملی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو لے کر اطمینان کے ساتھ بستی کی طرف چل پڑیں۔ اس کی افادیت کا مزید ثبوت یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کو ہی پسند فرمایا، کیونکہ روزہ کی حالت میں مسلسل فاقہ کی وجہ سے کمزوری اور نکاہت ہوتی ہے، اور اس کو فوری طور پر دور کرنے کے لیے کھجور سے بہتر اور کوئی غذا نہیں۔ زود ہضم ہونے کی وجہ سے جسمانی توانائی اور توڑ پھوڑ کی اصلاح کے لیے نہایت مفید ہے۔ جنگ کے دوران مجاہدین کا راشن کھجور اور ستو پر مشتمل رہا ہے، جسے کھا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے طویل جنگیں لڑیں، اور کھجور سے حاصل شدہ توانائی کی بدولت وہ دشمن پر جسمانی طور پر بھی برتر ثابت ہوئے۔ کھجور ایک کثیر الغذا پھل اور میوہ ہے۔ اس کے استعمال سے جسم فربہ اور توانا ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھجور اچھی صحت کے لیے لاجواب ٹانک ہے۔ تازہ پکی ہوئی کھجور کا مسلسل استعمال عورتوں میں کثرت حیض کا مکمل علاج ہے۔ ٹی بی کے مریضوں کے لیے کھجور کا استعمال آب حیات سے کم نہیں۔ ملین ہونے کی وجہ سے کھجور پرانی قبض اور حاملہ کی قبض کا غذائی علاج ہے۔ زود ہضم اور کثیر الغذا ہونے کی وجہ سے اس میں جزوِ بدن بننے کی بے حد استعداد پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا فضلہ برائے نام بنتا ہے۔ محرک جگر ہونے کی بنا پر اسے جگر کی تقویت کے لیے نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق جگر کی بیماریوں میں زہروں کے سمیاتی اثرات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ان کے علاج میں کھجور کی افادیت احادیث سے ثابت ہے۔ علاوہ ازیں دل کا دورہ شریانوں میں رکاوٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس رکاوٹ کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں میں کھجور کا استعمال گٹھلی سمیت تریاقی اثرات رکھتا ہے۔ کھجور کا استعمال گردوں، مثانہ، پتا، آنتوں میں کلونجی دردوں کو روکنے کے لیے بھی مفید ہے۔ فالج اسفل کے مریضوں کو بھی کھجور کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کھجور کا جوشاندہ بھی پلایا جاتا ہے۔ کھجور مولدے رطوبت عزیزی ہونے کی وجہ سے دماغ کو تقویت دیتی ہے اور خوشبودار ہونے کی بنا پر مفرح کرب اثرات کی حامل ہے۔ کھجور کا استعمال معدہ کی بڑھی ہوئی تیزابیت کو اعتدال پر لے آتا ہے۔ السلِ معدہ میں نہایت مفید ہے۔ ہاتھوں اور پیروں میں راشا کی بیماری اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے۔ عورت کو زچگی کے دوران اور اس کے بعد کے امراض، نفاس کی رکاوٹ، پرسوتی بخار وغیرہ کے لیے کھجور بہترین دوا ہے۔ کھجور کے استعمال سے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھنے نہیں پاتی۔ نہار منہ کھجوریں کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جدید مشاہدات میں کھجور کا عرق اور جوشاندہ اپنے غذائی فوائد کے علاوہ تسکین آور بھی ثابت ہوا ہے۔ اس لیے گردوں کی سوزش، پتھری اور پرانے سوزاک میں انہیں بار بار پلانا تجویز کیا جاتا ہے۔ مہارا شٹر کے مرہٹے عرق کھجور سے ایک مشرہ مشروب شنڈی تیار کرتے ہیں، جسے موسم گرما میں ٹھنڈک حاصل کرنے اور پیاس ختم کرنے کے لیے خصوصاً استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مشروب کسی بھی دوسرے مشروب کے مقابلہ میں پیاس بجھانے کے سلسلہ میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ شراب سے ہونے والی مدہوشی دور کرنے کے لیے کھجور ایک عمدہ علاج ہے۔ بوئی کھجوروں کا پانی پلانے سے مدہوش بھی جلد ہوش میں آ جاتا ہے۔ اگر بچوں کے دانت نکلنے کے زمانہ میں انہیں کھجور اور شہد کا معجون دن میں 2-3 بار چٹا دیا جائے تو وہ بغیر کسی پیچیدگی میں مبتلا ہوئے دانت آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ کھجور کے تجزیہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ تمام عناصر پائے جاتے ہیں جو ایک اچھی صحت کے ضامن ہیں۔ سامعین محترم، اب چند کھجور کے معالجات اور استعمالات پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے بیان کردہ حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے سے ثابت ہے کہ کھجور فوری توانائی حاصل کرنے اور شدید کمزوری دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ذاتی تجربہ بیان فرماتی ہیں، میری والدہ مجھے موٹا بنانے کے لیے بہت علاج کرواتی رہیں۔
وہ چاہتی تھیں جب میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں تو میں موٹی ہوں، لیکن ان تمام دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ میں نے تازہ پکی ہوئی کھجوریں اور کھیرے کھائے، ان سے میں نہایت خوبصورت اور جسم والی موٹی ہو گئی۔ اس لیے اتباع کرام جسم کا دبلا پن اور کمزوری دور کرنے اور ان کی صحت کو قابل رشک بنانے کے لیے کھجوروں کو کھیرے کے ساتھ ملا کر کھانے کو مستند علاج سمجھتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک چٹان کھجوریں اور ایک اوسط درجے کا کھیرا ایک وقت میں تجویز کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ رشتہ میں وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے۔ وہ اپنی بیماری اور اس کے علاج کا احوال اپنی زبان سے یوں بیان فرماتے ہیں: میں بیمار ہوا، میری عیادت کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو اس ہاتھ کی ٹھنڈک میری ساری چھاتی میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا: اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اسے حارث بن کلدہ حکیم کے پاس لے جاؤ۔ حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 کھجوریں گٹھلیوں سمیت اسے کوٹ کر کھلائے۔ چنانچہ اس علاج سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت انگیز طور پر صحت یاب ہو گئے اور پھر انہیں یہ تکلیف کبھی نہ ہوئی۔ انہوں نے لمبی عمر پائی، 2 لاکھ میل کا سفر گھوڑے کی پیٹھ پر طے کیا، 20 سال تک جہاد میں مصروف رہے، فاتح ایران کہلائے۔ یہاں وضاحت طلب نکتہ یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہ صرف بیماری کی تشخیص فرمائی بلکہ اس کا علاج بھی مرحمت فرما دیا، کیونکہ اس سے قبل تاریخ طب میں دل کے دورے کا علاج تو درکنار، اس کی تشخیص کا بھی کوئی ذکر موجود نہ تھا۔ علاوہ ازیں جن بیماریوں کا علاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا، وہ اپنی جگہ ایک منفرد علاج ثابت ہوا۔ طب نبوی کے اس نسخہ سے ہزاروں دل کے مریض فائدہ اٹھا چکے ہیں اور مزید اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک مشہور کمپنی نے عجوہ کھجوروں کو گٹھلیوں سمیت پیس کر شہد کے اضافہ کے ساتھ ایک مرکب تیار کیا ہے، جس کے 3 چمچ صبح نہار منہ اس مقصد کے لیے تجویز کیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں مذکور ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ دعائے خیر اور برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے لیے دعائے خیر و برکت مانگتے اور اس کے بعد خشک کھجور منہ میں چبا کر اس کا گدا بچے کے منہ میں بطور گھٹی چپکا دیتے۔ اس عمل کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہ صرف بچے کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے بلکہ اس کے پیٹ میں کیڑے بھی پیدا نہیں ہوتے، اور حکماء کا قول ہے کہ جو چیز بچے کی گھٹی میں دی جائے اس کے مضر اثرات سے بچہ عمر بھر کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر 7 عدد کھجوروں کو دھو کر ان کی گٹھلیاں نکال کر ان کی جگہ 7 عدد مغز بادام شیریں مکشر بھر کر خوب چبا کر صبح نہار منہ کھا لی جائیں اور اوپر سے 1 گلاس نیم گرم شیریں دودھ پی لیا جائے تو یہ ایک بہترین مقوی دماغ ناشتہ ثابت ہوتا ہے۔ سامعین محترم، کھجور کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب اور گروپس میں شیئر بھی ضرور کریں، اور جن سامعین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔